السلام علیکم سیکنڈ ایئر، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آن لائن کلاسز جو ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو مطالعہ پاکستان کا ٹاپک ہے وہ پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اقدامات، جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 58 اور 59 پہ دیا ہوا ہے۔ پچھلی کلاسوں میں ہم پاکستان کے جو تینوں دساتیر ہیں 1956، 1962 اور 1973 کے جو دساتیر ہیں ان میں موجود اسلامی دفعات کا تفصیلاً جائزہ لے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ قرارداد مقاصد جو ہے وہ بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس قرارداد کے ذریعے اصل میں وہ اصول متعین کر دیے گئے، اس سمت کا تعین کر دیا گیا جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ ملک کے لیے جو ہے وہ آئین سازی کی جائے گی۔ ملک کا کوئی بھی دستور جو ہے وہ اس قرارداد مقاصد کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ قرارداد مقاصد جو ہے اس نے مستقبل کے جو آئین ساز تھے جن کا کام ملک کے لیے دستور بنانا تھا، ان کو اس چیز کا پابند بنا دیا کہ وہ اسلامی نظریے کی بالادستی کو تسلیم کریں، کیونکہ وطن عزیز جو ہے اس کے حصول کا مقصد ہی یہ اسلامی نظریہ تھا۔ اسی نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا، پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ تو اس بنیادی نظریہ جو ہے اس کی بالادستی کو تسلیم کرایا گیا اس قرارداد کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو تینوں دساتیر ہیں 1956، 1962 اور 73 کے جو دساتیر ہیں ان میں اسلامی دفعات کا جو رنگ ہے وہ بڑا غالب اور بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ ان دساتیر میں جو اسلامی دفعات شامل کی گئی تھیں وہ تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان میں تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا۔ ملک کے لیے جو ہے وہ اسلام کو ایک سرکاری مذہب کا درجہ دیا گیا۔ پھر 1973 کا جو آئین تھا اس میں مسلمان کی تعریف شامل کی گئی جو پہلے دونوں دساتیر میں موجود نہیں تھی۔ تو 1973 کا جو آئین تھا اس میں نسبتاً زیادہ اسلامی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئیں، جو ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بنیادی طور پر اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اسلامی دفعات جن کو پاکستان کے دساتیر میں شامل کیا گیا تھا ان پر کتنا عمل درآمد ہوا، اور پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے یا پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے عملی طور پر کون کون سے جو ہیں وہ اقدامات کیے گئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام، کہ پاکستان جو ہے اس کے دساتیر میں اور 1973 کا جو دستور تھا اس میں خاص طور پر اس چیز کی یہ دفعہ شامل کی گئی کہ ملک میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام جو ہے وہ رائج کیا جائے گا۔ تو 20 جون 1980 کو زکوٰۃ اور عشر کا نظام جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اس نظام کے مطابق جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو بینک اکاؤنٹس رکھتے ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ بینک بیلنس ہے، جن کے پاس ایسٹس ہیں، تو ان کے ان اثاثوں کے اوپر جو ہے وہ ہر سال یکم رمضان کو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے، اور یہ زکوٰۃ کی جو رقم جمع ہوتی ہے یہ زکوٰۃ کمیٹیوں کی، زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے تمام مستحق لوگ جو ہیں ان میں یہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عشر جو ہے اس کو وصول کرنے کا عملی طور پر جو ہے وہ کام 1983 میں شروع کیا گیا تھا، اور عشر جو ہے یہ سالانہ پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال پر 2.5%، جبکہ عشر جو ہے وہ سالانہ پیداوار کا 10% جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے عشر کی صورت میں۔ تو زکوٰۃ اور عشر کا نظام جو ہے وہ عملی طور پر رائج کیا گیا ملک میں 1980 میں۔ پھر شرعی حدود کا نفاذ، 10 فروری 1979 کو شرعی حدود آرڈیننس جو ہے اس کو نافذ کیا گیا عملی طور پر، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی اور زنا وغیرہ جیسے جو جرائم تھے ان پر شرعی حدود احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے، یعنی وہ جو کوئی بھی چوری، شراب نوشی، زنا یا بہتان وغیرہ جیسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو ان پر اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ان پر حد لگے گی، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ پھر سود کا خاتمہ، پاکستان کے تینوں دساتیر میں اس دفعہ کو شامل کیا گیا
کہ ملک جو ہے اس کو سود کی لعنت سے نجات دلائی جائے گی، سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو سود سے عملی طور پر نجات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ 1 جنوری 1981 کو نفع اور نقصان کی بنیاد پر جو ہے وہ کھاتے کھولے گئے، اور 1 جولائی 1984 جو ہے اس سے تمام سیونگ اکاؤنٹس جو تھے ان کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ PLS کھاتے بنیادی طور پر پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جس میں آپ جو ہے وہ نہ صرف نفع بلکہ نقصان جو ہے اس میں بھی شراکت داری ہوتی ہے۔ تو تمام جو سیونگ اکاؤنٹس تھے ان کو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو سرکاری تحویل میں کام کرنے والے مالیاتی ادارے تھے انہوں نے بھی اس شراکت کی بنیاد پر جو ہے وہ قرضے فراہم کرنے شروع کیے، جس کا بنیادی طور پر مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ ملک سے سود کا خاتمہ کیا جا سکے۔ پھر شرعی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی گئیں۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کیے گئے۔ ہائی کورٹ جو ہوتی ہے وہ صوبے کی اعلیٰ عدالت ہوتی ہے، تو تمام ہائی کورٹس جو ہیں ان کے اندر شریعت بینچ قائم کر دیے گئے، اور ان شریعت بینچوں میں علماء جو تھے ان کو بطور جج شامل کیا گیا تھا۔ اور پھر 1980 میں یہ شریعت بینچ جو تھے ان کو وفاقی شرعی عدالت ان کی بجائے قائم کر دی گئی، یعنی اس سے تبدیل کر دیا گیا۔ جو شریعت بینچ تھے ان کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، جو اپنی ماتحت عدالتوں کے خلاف جو ہیں وہ اپیل سننے کا حق رکھتی تھی اور تشریح بھی کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت جو ہے اس کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ جو ہے اس میں اپیل کی جا سکتی تھی۔ سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ اس کے خلاف اپیل سنتا تھا، یعنی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی تھی۔ یہ عدالت جو ہے یہ اسلام سے متصادم اور جو بھی قوانین یا اقدامات ہوتے ہیں ان کو کل عدم قرار دے سکتی تھی۔ یعنی وفاقی جو شرعی عدالت ہے وہ اس کے خلاف حق اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کی جا سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ عدالت جو ہے یہ اسلام سے متصادم جتنے بھی احکامات یا قوانین ہیں ان کو کل عدم بھی قرار دے سکتی ہے۔ پھر اگلا نقطہ جو ہے وہ اسلامیات کی تعلیم سے متعلق تھا کہ تعلیمی نظام جو ہے اس کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ تمام کلاسوں میں اسلامیات کی تعلیم جو ہے اس کو لازمی قرار دے دیا گیا، کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بڑی حد تک مغرب کے تعلیمی نظام سے متاثر ہے، تو اس کو اسلام کے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس میں اسلامیات کی تعلیم جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی۔ پھر احترام رمضان آرڈیننس، ماہ رمضان کے احترام کے لیے جو ہے یہ آرڈیننس جاری کیا گیا کہ رمضان جو ہے اس میں سرعام کھلے کھانے پینے پر پابندی عائد کی گئی، اور رمضان کے احترام جو ہے اس کو وائلیٹ کرنے پر یا اس کا احترام نہ کرنے والے کو شخص کو جو ہے وہ 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی جو ہے وہ سزا دی جا سکتی تھی۔ پھر اہتمام نماز، کہ تمام سرکاری دفاتر، اسکول اور کالج وغیرہ جو ہیں ان میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا، اور لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے جو ہے وہ نماز کمیٹیاں بھی قائم کی گئی تھیں۔ یعنی یہ وہ عملی اقدامات تھے جو پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے کیے گئے تھے۔ پھر عربی کی لازمی تعلیم، عربی جو ہے اس کی اسکولوں میں جماعت ششم سے لے کر جماعت ہشتم تک عربی کی تعلیم جو تھی وہ لازمی قرار دی گئی۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام، 2 جنوری 1981 کو اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کر دیا، جو اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرتی ہے، اور یہ جو اسلامی یونیورسٹی ہے اس میں ریسرچ کا کام جو ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے، اور جو اسلامی قوانین ہیں ان کے ہر پہلو کے حوالے سے اس پر ریسرچ یا تحقیق جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ پھر دینی مدارس کی سرپرستی، اس دور میں جو ہے وہ دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد وغیرہ فراہم کی گئی، اور جو ان مدارس کی اسناد تھیں ان کو ایم اے کے برابر جو ہے وہ درجہ دیا گیا تھا۔ یہ وہ تمام عملی اقدامات تھے جو پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے جو ہیں وہ کیے گئے۔ ان قوانین کے نفاذ میں کچھ مشکلات بھی آئیں۔ یہ مشکلات جو ہیں وہ کیوں پیش آئیں،
اور عملی طور پر جو ہے وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے یا اسلامی اصولوں پر ملک قائم استوار کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں یا مشکلات آئیں، اب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرارداد مقاصد جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ واضح سمت متعین کر ہو گئی، جس کے مطابق ملک کا جو آئین ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کیا جائے گا۔ ان پر خلوص دل سے جو ہے وہ عمل درآمد نہ ہو سکا، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مغربی سوچ سے، مغربی فکر سے بہت متاثر ہیں، جو پاکستان کو جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اور وہ طبقہ جو ہے وہ ایک مخصوص جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ رکھنے والا ایک طبقہ، جو پاکستان کو ایک لا دین ریاست بنانا چاہتے تھے۔ سیکولر اسٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہوتی ہے جس کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا، اور اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے، یا یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کے مطابق جو مذہب اور سیاست ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ مذہب جو ہے وہ کسی شخص کا ایک پرائیویٹ افیئر ہے یا اس کا ایک نجی معاملہ ہے، جس کا ریاستی امور یا سیاسی امور کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو سیکولر اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اس میں دین جو ہے وہ ہر شخص کا ایک نجی معاملہ ہوتا ہے، اور سیاست جو ہے اس کو مذہب سے بالکل الگ رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا جو ہے، بھارت، وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اس کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، جس کی بنیاد ہی نظریہ اسلام ہے، جس کی بنیاد ہی دو قومی نظریہ ہے، اور یہ نظریہ جو ہے اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ حاصل ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تو کبھی بھی مذہب جو ہے اس کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یا سیاست جو ہے اس کو مذہب سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات میں جو ہے وہ عملی طور پر سیاسیات کے بارے میں بھی، اس کے ہر پہلو کے بارے میں بھی آپ کو رہنمائی ملتی ہے۔ تو بقول شاعر، نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اسلام جو ہے وہ پاکستان کا سرکاری مذہب ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے قیام کا مقصد ہی اصل میں یہ نظریہ اسلام ہے۔ تو اس میں آپ کبھی بھی مذہب جو ہے اس کو سیاست سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو سیکولر اسٹیٹ پاکستان میں ایسا طبقہ موجود ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مغربی افکار سے بہت متاثر ہیں، اور یہ البتہ تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی کوششوں سے پاکستان جو ہے وہ حقیقی طور پر جو ایک جس طریقے سے پاکستان میں عملی طور پر اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے اس طریقے سے نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے کچھ اس میں علماء جو ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ پاکستان جو ہے اس میں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، اور اس فرقہ واریت کو ہوا دینے میں کچھ جو ہیں وہ علماء کا کردار بھی بڑا اہم ہے، اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء جو ہیں، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے علماء جو ہیں، انہوں نے اسلامی قوانین کی تشریح اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق کی ہے، جس سے فرقہ واریت کو مزید تقویت ملی ہے پاکستان کے اندر۔ تو ان علماء نے بھی پاکستان کو کی سوسائٹی کو سیگریگیٹ کرنے میں ایک ان کا بڑا کردار ہے، اور اب اسلامی قوانین کی صحیح اور ایک یکساں تشریح نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس میں پاکستان کا اتحاد، اس کی یکجہتی بھی اس سے متاثر ہوئی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بنانے کی طرف جو عملی اقدامات تھے اس کی راہ میں بھی یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ کے طور پر یہ فرقہ واریت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یہ جو اسلام کی صحیح اور یکساں اور ایک متفقہ تشریح نہ ہونا، اور اس کے علاوہ اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام کے متعلق مختلف نعرے لگائے گئے، جس کی وجہ سے اسلامی قوانین جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا کیا گیا، شک و شبہات پیدا کر دیے گئے۔ تو یہ وہ کچھ رکاوٹیں ہیں جو پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کی راہ میں حائل رہیں۔
اور پاکستان کا آئین جو ہے اس کو اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کی راہ میں یہ جو ہے وہ رکاوٹیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ عوام جو ہے وہ بھی الٹریٹ ہے، ناخواندہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں اتنا شعور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے جو حالات ہیں، سیاسی اور معاشی حالات جو ہیں وہ بھی ان اسلامی قوانین کے نفاذ کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اتنے باشعور نہیں ہیں، ان میں اتنا جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ کچھ مسائل ہیں جو ہمیں اسلامی قوانین کے نفاذ کی راہ میں درپیش ہیں۔ تو سیکنڈ ایئر یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بات جو آپ کو مشکل لگے آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔